فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورہ یاسین جو قرآن حکیم کی بڑی عظیم صورت ہے، ہمارے زیر درس ہے.
4 رکوع ہم اس کے مکمل کر چکے ہیں، لیکن چوتھے رکوع کی آخری 3 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے دوبارہ پڑھی ہیں۔ چونکہ ایک اتوار کے درس کا لاغا ہو چکا، لہذا مناسب محسوس ہوتا ہے تو پچھلی گفتگو کے ساتھ آج کی آیات کا ربط واضح کر دیا جائے۔ چوتھے رکوع میں ذکر تھا اہل جنت اور اہل جہنم کا، اور اہل جنت کا جہاں ذکر ہے وہاں خاص طور پر یہ الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس لیے جو دن جو یہ جنت کے مہمان ہوں گے، جو اہل ایمان ہیں، اہل تقویٰ ہیں، انہیں ان کا رب بھی سلام پیش کرے گا۔ یہ قول ہوگا اس رب کا جو بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا اور اس کی تار اس بات پر آ کر ٹوٹی، سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ ایک سلیوٹ ہے اور یہ ٹریبیوٹ ہے کہ جو ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ پھر فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اب الگ ہو جاؤ۔ ایک تو مجرم وہ ہیں جو اللہ کے باغی بھی ہیں، سرکش بھی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کسی اور دین کے پیروکار ہیں، ایک نہیں کئی خداؤں کو ماننے والے ہیں۔ اور ایک وہ مجرم ہے کہ جو مسلمانوں میں گڑبڑ ہے، منافقین، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، جس بات کی گواہی وہ دیتے ہیں اس پر خود عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب ان دونوں کو بالکل الگ کر دیا جائے گا، 2 کیٹیگریز ہیں بالکل الگ۔ اور اس کے بعد فرمایا أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ یہ جو ہمارا وہ عہد رسم تھا جو ہماری ارواح نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ صرف تیری ہی بندگی کریں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، تو کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کیا تھا اس بات کا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ وہ تو تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ اس نے تو تمہارے جد امجد کو جس طرح جنت سے نکلوایا تھا اور جس طرح انہیں شیشے میں اتار لیا تھا، اور جیسا کہ قرآن حکیم میں یہ بات موجود ہے کہ میں تو ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کی داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے سے، وہ کہ کوئی ڈائمنشن ایسی نہیں ہوگی جہاں جس کو شیطان جو ہے اختیار نہ کرے بری نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعبدوا الشیطان وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ بات کہ صرف میری ہی بندگی اور اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، اس لیے کہ سیدھا راستہ تو وہی ہے جو تمہیں جنت تک اور کامیابی تک پہنچا دے۔ پھر شیطان کے کردار کا ذکر تھا، صرف اختصار سے وہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یہ مردود تو وہ تھا کہ جس نے انسانوں میں سے بڑی عظیم اکثریت کو اپنے پیچھے لگا دیا۔ جبلن کثیر، اب وہ ہے کثیر، پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں تو ممکن ہے 70، 80، 90% سے زائد۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ اور اس کے بعد کہا گیا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعید سنا دی گئی تھی، جس کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دیا گیا۔ پھر آگے وہ الفاظ ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان کی سب سے بڑی وکیل تو اس کی زبان ہوتی ہے۔ کوئی بڑا چرب زبان قسم کا اگر کوئی شخص ہے، خواہ وہ مجرم بھی کیوں نہ ہو، ممکن ہے وہ اپنے سامنے موجود کسی جج کو بھی اپنی بات کا کنوینس کر لے، اس لیے کہ زبان تو سب سے بڑا آلہ ہے، اس کے پاس اپنی مدافعت۔ لہذا ان لوگوں کی زبانوں کو تم پر تو مہر لگا دی جائے گی، نختم علی افواہہم، منہ بند کر دیے جائیں گے، جس کو سیل کر دیے جائیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے اعضاء، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں وہ گواہی دیں گے ان کے اعمال کی، بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمائی کی تھی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا کی زندگی میں ان کی آنکھوں کو بالکل چوپٹ کر دیتے، ان کی قوت بینائی کو سرد کر لیتے۔ قوت بینائی تو انہیں خوب حاصل رہی ہے، لیکن جسے ہم بصیرت کہتے ہیں، وہ جو باطنی قوت ہوتی ہے دیکھنے کی، وہ ان سے سرد کر لی گئی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم ان کی کرتوتوں کی سزا انہیں دنیا ہی میں دینا چاہتے تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے، یا اپنے منہ، اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ اونھے وہی ہلا کر دیے جاتے، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ،
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، اور پھر نہ وہ آگے چلنے پر قادر ہوتے نہ پیچھے جانے پر. ومن نعمره ننكسه في الخلق. دیکھیے اب یہاں سے 5واں رکوع آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. اور جس شخص کی ہم عمر زائد کر دیتے ہیں، معمر شخص، عمر رسیدہ شخص، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اطلاق ہو گیا تقریباً 60 65 70 برس. جس شخص کی بھی ہم عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، تو اس کی جو خلقی صلاحیتیں ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ ریسیپروکل نسبت ہے. شروع میں تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے جیسے انسان جو ہے اس کی عمر بڑھتی ہے، بالکل نوجوانی کا دور ہے، پھر جوانی کا دور ہے، پھر پوری طرح جب کہ آتش جوان ہوتا ہے، بڑی آرزویں اور تمنائیں ہوتی ہیں. اس میں تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. عمر بھی بڑھ رہی ہے، صلاحیتوں میں، سمجھ میں، فہم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس دنیا میں اور آگے سے آگے بڑھنے کے لیے کیا کچھ تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، کون سی تجارت، کون سا بزنس کرنا چاہیے، اس میں جو ذہن رسا انسان کا کہیں سے نہیں پہنچتا. لیکن ایک پیک پر پہنچ جانے کے بعد عمر کا تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن صلاحیتیں کم ہوتی چلی گئی. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. تو کیوں یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یہ تجربہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آپ کا بھی اور میرا بھی ہے. جیسے جیسے یہ الگ بات ہے کہ آج کل چونکہ غذاؤں کے اندر دونوں اعتبارات سے باتیں موجود ہیں. پہلے انسان کی عمر بڑی کم ہوا کرتی تھی، حالانکہ غذائیں بہرحال بڑی خالص ہوتی تھی، لیکن شاید بیماریوں کے خلاف جو ادویات اب ہمارے پاس میسر ہے شاید پہلے نہیں ہوتی تھی. اگر کسی کو ٹی بی ہو گئی تو اب گویا کہ اس کی تو موت کا پروانہ لکھ دیا گیا. اسی طرح کتنی ہی اموات جو ہیں ان ڈائگنوزڈ ہو جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا وجہ ہوئی. اب انویسٹیگیشنز اور ہمارے جو الیکٹرانک جو بھی وہ گیجٹس وغیرہ ہیں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ شروع ہی سے سراغ لگا لیا جاتا ہے. پھر مختلف قسم کے جو جسے آپ کہیے کہ وائٹامنز ہیں اور یہ سپلیمنٹس اتنے آ گئے کہ جو شاید عمر میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. تو آج کا دور اس حوالے سے کہ پہلے عمریں کم ہوتی تھی اب کچھ زائد ہونے لگ گئی ہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اس میں میں نے چند چیزیں اور نوٹ کی تھی. خاص طور پر والد محترم ایک شعر سنایا کرتے تھے اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے وہ. ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. جیسے جیسے انسان کی عمر جو ہے وہ بڑھتی ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، 60 65 70 75 برس ذوف تو بڑھ گیا نا. اور جوش جوانی یہی ریسیپروکل نسبت کہ جوانی کے اندر جو قوت، جو توانائی، عزم اور ارادہ اور جوش ہوتا ہے اس کے اندر کمی واقع ہو گئی. ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. اب تو آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، ایک لٹھیا کی. لیکن یہ سہارا کس شے سے آپ حاصل کریں گے؟ جو آپ کی تمنائیں اور آرزوئیں تھیں، جو امانی تھیں، جو اس دنیا میں اور آگے سے آگے بڑھنے کی جو انسان کے اندر ایک ہوس تھی، اس درخت کو کاٹے اور اس کی لکڑی سے وہ عصا بنا کر اپنے ہاتھ میں تھام لے. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس لیے کہ نہ تو وہ جوش موجود ہے، نہ وہ قوت کار موجود ہے، نہ وہ یادداشت موجود ہے، نہ ذہنی صلاحیتیں موجود ہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر حضور کی طرف ہے، ہم نے ان کو نہ تو تعلیم دی ہے شعر و شاعری کی، وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ شعر و شاعری ان کے شایان شان ہے، نہ یہ شعر و شاعری ان کے لائق ہے. اس موضوع پر قرآن حکیم میں بہت سے مقامات، سورہ شعراء جو ہے وہ پوری موجود ہے. اس کے اندر شعراء کے اعتبار سے جو اس میں جسے آپ کہیے حکمت کے جو موتی بیان کیے گئے ہیں، بلکہ وہ آیت میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ شعر و شاعری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیروکار وہ ہوتے ہیں جو عام طور پر جو ان کی ہاو ہو کرنے والے، جو ان کے مشاعروں کو لوٹ لینے والے، جن کا تعلق عموماً فاسق و فاجر لوگوں سے ہوتا ہے. تالیاں پیٹنے والے، انہیں سر پر چڑھانے والے، ان کے لیے بڑے بڑے قصیدے الاپنے والے. ان کی عملی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو کہیں
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع رسول کے کوئی جو ہے کوئی رمق تو نظر نہیں آئے گی۔ والشعراء یتبعہم الغاوون۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جو فکری اور نظری معاملہ ہے وہ کہیں دور دور وادیوں میں جو ہے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، ایسی ایسی مبالغہ آرائی کے معلوم ہوتا ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اور پھر یہ کہ ابھی ان کا جو فکر کا گھوڑا تھا ایک سمت پہ جا رہا ہے، اور بالکل اپوزٹ 180 کا ٹرن جو ہے وہ دوسری سمت کی جو اگلی اشعار میں وہ شے بھی موجود۔ تو الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، معلوم ہوتا ہے کہ ہر وادی کے اندر جو ہے منہ مارتے پھرتے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ غاوون ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں، بے راہ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ گویا کہ قول و فعل کا تضاد، یہ جو نعت گو شاعر، اگرچہ اس کے اندر بہت اچھے اچھے شعراء بھی موجود ہیں جن کی زندگی واقعتاً اتباع رسول کا ایک مکمل نمونہ ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو زمین و آسمان کے قلابے تو ملاتے ہیں محمد رسول میں، محبت الہی میں، محبت رسول میں، لیکن یہ کہ ان کی عملی زندگی انہم یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ باتیں جس پر خود عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ تو ہم نے انہیں شعر و شاعری کی کوئی تعلیم دی ہے اور نہ ہی یہ ان کو زیب دیتی ہے یہ بات۔ حضرت داؤد کے بارے میں عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا تو شاعرانہ کلام تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے الاپا کرتے تھے۔ اس پر کسی درجے میں گواہی قرآن حکیم میں بھی موجود ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ شجر و حجر جو ہے، پہاڑ بھی اور پرندے بھی اور طیور بھی، وہ بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام امتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لہذا وہ کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ جس طرح انجیل کے اندر شریعت موجود نہیں ہے، انجیل میں مواعظ ہیں، شریعت وہی چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس میں حضرت داؤد حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے ہیں۔ گویا کہ شریعت موسوی ہی موجود تھی، حضرت داؤد اس اعتبار سے کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے جو ہمارے ہاں عام طور پر تخصیص کی جاتی ہے نا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ نئی شریعت تو نہیں لائے۔ انجیل اصل میں ان ترانوں میں یا ان وعظوں کے حوالے سے بہت ہی، جسے آپ کہیے کلائمیکس پر ہے، بڑی معراج پر ہے، پہاڑی کا واعظ ہے، جیل کا واعظ ہے، اور بہت سے واعظ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیل کا واعظ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا، اور اسی طرح حضرت داؤد جو زبور ہے وہ اصل میں گویا کہ وہ کوئی شریعت خداوندی نہیں تھی، بلکہ شریعت وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اسی نسل میں حضرت داؤد ہیں جو نبی ہیں یقیناً، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حمد کے ترانے عطا فرمائے تھے۔ تو کہ کسی درجے میں بھی وہ دلیل بہرحال نہیں نکلتی کہ وہ نبی بھی تھے اور وہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ یہ تو جو بھی زبور تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے کہ جو ان پر الہامی طور پر اللہ نے نازل فرمائے تھے۔ تو وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ مسلم میں کتاب الجہاد کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک موقع پر جب کہ صحابہ کرام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، آپ نے ایک شعر پڑھا اور اس میں وزن کی جو ہے وہ غلطی ہو گئی۔ الفاظ تو وہی تھے لیکن الفاظ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو وزن جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس پر اس مجلس میں ایک صحابی موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم کر کہا کہ انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی کہ ہمارے نبی کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شغف نہیں ہے شعر و شاعری سے، اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے، اور شعر کو اس کے وزن سے جدا کر کے جب پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک سقم رہ گیا، یہ اس بات کی گواہی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کا بھی میں نے خاص طور پر نام لیا تھا، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اور علامہ اقبال کا ایک مکالمہ ہے کہ جو بہرحال تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ تو مولانا محمد علی جوہر صاحب نے ایک مرتبہ علامہ اقبال سے یہ کہا کہ صرف آپ کے چند اشعار سن کر میں تو مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کون سے اشعار تھے اس واقعے میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔
اس لیے کہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کی جو ہے وہ داڑھی بھی نہیں تھی، اور اس معنی میں کوئی معروف دینی جو علماء کا ایک پورا کا پورا سٹرکچر ہوتا ہے وہ تو موجود نہیں تھا۔ اس پر علامہ اقبال نے ان کو لاجواب کہہ کر دیا، انہوں نے کہا اگر شاعر ہی کو حال آ جائے تو پھر آگے بات کیسے بڑھے گی؟ جو شعر و شاعری کرنے والا ہے اس کو تو حال نہیں آنا چاہیے نا۔ حال تو ان لوگوں کو آتا ہے جو سامعین ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو بالکل مست ہو جاتے ہیں اور حال میں آ جاتے ہیں، اور پورا مجمع جو ہے انہیں سمجھتا ہے مجذوب انسان ہے۔ تو مولانا محمد علی جوہر کا یہ کہنا کہ آپ کے چند اشعار نے مجھے مسلمان کر دیا اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اس پر علامہ اقبال نے کہا کہ اگر شاعری کو حال آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ کیسے شعر و شاعری کر سکتا ہے؟ اس طرح علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ خود اپنے بارے میں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک وہ حکمت ہے، دانائی اور دانش ہے اور فکر کی بلندی ہے، اس میں کوئی ان کے قریب نہیں۔ اور آپ کا علم ہے، آپ چونکہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں بھی شریک ہوتے رہے، ان کے نزدیک کس قدر اہم شخصیت تھی علامہ اقبال کی، اور خاص طور پر رینیسنس جو ہے اسلام کا، اس حوالے سے جو ڈائمنشن اور اپنے کلام کا محور بنایا ہے قرآن حکیم کی آیات کو، اس میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ تو وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ تو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی کوئی تعلیم دی، اور نہ ہی یہ ان کے شایان نشان ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس قرآن کو بہت سہل کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ تو گویا کہ مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہا گیا یہ قرآن اس درجے آسان ہے۔ ہماری تو اردو زبان کے الفابیٹ جو ہیں تقریباً وہی ہیں جو عربی کے ہیں۔ ہم کو ایک جملہ جو ہے وہ نہیں بول سکتے جس میں عربی کا کوئی نہ کوئی لفظ موجود نہ ہو۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہی ذکر کا لفظ آیا، یہ نصیحت اور یاد دہانی، عبرت آموزی۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تو ذکر ہے اور وہ پڑھنے والی شے ہے جو بالکل واضح ہے، جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ مراد کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ خبردار کر دیں اس شخص کو جو واقعتاً زندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنایا کرتے تھے تو کن کو؟ مکہ کے رہنے والوں کو۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جن کے دل مردہ ہو چکے، جسے قرآن میں کہا گیا نا کہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان مردوں کو سنائیں گے؟ حالانکہ وہ تو زندہ تھے۔ زندگی جس شے کا نام ہے جسے ہم سمجھتے ہیں جو حرکت کر سکتا ہے، اٹھ بیٹھ سکتا ہے، گرو کر سکتا ہے، ریپروڈیوس کر سکتا ہے، یہ تمام چیزیں تو ان میں بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کلام کو سن کر اگر ان کے دل زندہ نہیں ہوتے تو قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، یا مردہ ہے یا پھر حیوان ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس مضمون کو تو قرآن میں بہت سے مقامات پر واضح کیا گیا کہ ہم نے ان کو دل دیے ہیں، عقل دی ہے، سوچنے پر قادر نہیں، سوچ نہیں سکتے۔ آنکھیں دی ہیں لیکن ان سے وہی کام لیتے ہیں جو حیوان لیتے ہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا۔ کان دیے، حق بات سنتے ہیں، دل گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن وہی جو انسانی ایک جبلت ہے، یہ حیوانیت ہے، اسی کے تابع ہو کر نفس پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے آگے کیا تبصرہ کیا کیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو اصل میں چوپایوں کی مانند ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ڈھور ڈنگروں میں۔ ہم نے انسانوں کو وہ آنکھیں عطا فرمائی تھی جو دیکھے اور اپنے رب سے متعارف ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، قرآن حکیم میں یہ آیات آفاقی کا اس درجے ذکر ہے کہ کوئی صفحہ آپ کو نہیں ملے گا قرآن میں جہاں کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی اسلوب میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ تمام چیزیں کیا تمہیں متوجہ نہیں کرتی ہے خالق اور مالک کی طرف؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔
لینذر من کان حیا، وہ کہ جو واقعتاً جس کے سینے میں دل زندہ موجود ہے، جو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کو تیار ہے، لبیک کہنے کو تیار ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جہاں تک معاملہ ہے ان کافروں کا، انکار کرنے والوں کا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ قول تو ثابت ہو چکا ان پر، صادق ہو چکا ہے کہ اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں، یہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ یہ وہی آیات آفاقی ہیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ڈھور ڈنگر اور مویشی بنا دیے، ان میں دودھ کی پیدائش اور دودھ کو پروڈیوس کرنے کا پوری ایک پلانٹ لگا دیا، فیکٹری لگا دی۔ ہمارے ہاں عام طور پر قربانی کے موقع پر جو جانور آتے ہیں تو کہاں سے؟ کہیں وہ چولستان سے آ رہے ہیں، بلوچستان کا وہ علاقہ کہ جہاں عام طور پر آپ یہ دیکھیے سوائے خضرا قسم کی کوئی جھاڑ جکاڑ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ مویشیوں کی خوراک کے لیے آپ جو ہے بڑی کلٹیویشن کر رہے ہو، زراعت کر رہے ہو، چارہ اگا رہے ہو، پنجاب میں تو یہ ہوتا ہے لیکن ان علاقوں میں تو نہیں ہے۔ کوئی جو بھی آپ کا گڈریا ہے، یہ صبح کے وقت جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو لے کر نکل گیا اور اس کے بعد شام کو آیا تو ان کی بھیڑیں جتنی بھی ہیں آسودہ حال ہیں، پیٹ بھرے ہوئے، کہاں سے آ گیا ان کے لیے؟ اللہ نے پیدا کیا نا۔ پھر کیا کھا رہے ہیں اور کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جو ان کے جسے آپ کہیے کہ جو ان کی اخراج شدہ چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے کھاد کا کام دے رہی ہیں۔ پھر ان کے تھنوں سے آپ جس طرح دودھ اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، جو کامل ترین غذا آج بھی، آج کی سائنس بھی اس سے اوپر کے درجے کے کسی غذا کا سراغ نہیں لگا سکی، کامل ترین غذا۔ بچہ 2-2.5 سال کی عمر تک جو ہے پلتا ہی صرف اس ماں کے دودھ کے اوپر ہے، نہ کسی حیوان کا دودھ ہو۔ تو یہاں خاص طور پر کہا گیا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کہنے کہ تو ایک بھیڑ ہے، ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، کوئی اونٹنی ہے، اس کے تھنوں کے اندر دودھ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ مما خلق عملت ایدینا، کون ہوگا بڑے سے بڑا جو قادر جو اس قسم کی کوئی مخلوق تخلیق کر سکے، جس کا گوشت تم کھاتے ہو، جس کا ہر عضو تم استعمال کر لیتے ہو، جن کی کھالوں کو اپنے لیے جو ہے وہ کمبل کے اس کے طور پر خیمے کی اونٹ کی کھال جو ہے پوری حاصل کرے تو ایک باقاعدہ خیمہ بنتا ہے، ان کے بالوں کو تم اپنے سے لباس کے لیے استعمال کرتے ہو۔ قرآن میں ذکر موجود ہے نا، بھیڑوں کی جو ہے اس سے اون بناتے ہو، اسی طرح بکریوں کے اور حیوانات کے جو بال ہیں ان کے ذریعے تم اپنے اور بہت سے استعمال میں لاتے ہو۔ تو مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی یہ چیزیں ہیں، یہ مویشی ہیں، یہ ڈھور ڈنگر ہیں، انعامن، انعام مویشی کو کہتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں تو ممکن نہیں ہے کسی کا گھر جو ہے اس کیٹیگری سے خالی ہو، یا بھیڑ بکریاں ہوں گی، یا یہ کہ گائے بھینس ہوگی، یا بیل ہوگا، یا گائے ہوگی۔ پھر عربوں کے ہاں چونکہ اونٹ بھی ہوا کرتے تھے تو وہ بھی ایک بہت بڑی، پھر آگے بھی فرمایا فہم لہا مالکون، اور اب تم ان کے مالک بنے بیٹھے ہو۔ یہ ریپروڈکشن کا جو عمل ہو رہا ہے، صرف ایک جوڑا تم اپنے گھر پر لے کر آئے اور آج جو ہے کوئی 20 تمہارے پاس موجود ہیں، اور تمہارا بہت بڑا ریوڑ ہے کہ جس کو بڑے فخر کے ساتھ لے کر تم نکلتے ہو باہر، یہ کہاں سے آ گیا؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ان بڑے قوی الجثہ قسم کے جو حیوانات ہیں، جو مویشی ہیں، اونٹ، یہ سانڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، ان تمام کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا۔ ذللناها لهم، ان تمام کو تمہارے تابع کر دیا، عاجز کر دیا تمہارے سامنے۔ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، تو اس میں ایک نوع وہ ہے کہ جس کو تم بار برداری کے کام لاتے ہو، اس پر سواری کرتے ہو، اپنا مال جو ہے ڈھور ڈنگروں کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچاتے ہو، اور اس میں خاص طور پر خچر کا ذکر قرآن نے کیا، جہاں گدھوں کا ذکر بھی ہے اور گھوڑوں کا ذکر بھی ہے بار برداری کے لیے، وہاں خچر کا ذکر بھی ہے۔ اور پہاڑی علاقے میں جس طرح جب کہ کوئی زلزلہ آ جائے یا اس قسم کا کوئی مسہیپ ہو جائے تو جہاں اور کوئی شے نہیں پہنچ سکتی، خچر جو ہے چڑھتا ہوا وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ذرائع رسل و رسائل جو ہے ان کے اندر ان حیوانات کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ جب تک یہ مشینری نہیں آئی تھی اس وقت تک تمام کی تمام چیزیں یہی ہوا کرتی تھی۔ تو گھوڑے ہوتے تھے بڑے سبک رفتار، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پوری ایک سورت موجود ہے سورہ عادیات۔
اگرچہ نتیجہ جو نکالا گیا کہ یہ تمام مویشی تو تمہارے تابع ہیں، تمہارے سامنے عاجز ہیں، لیکن تم اللہ کے سرکش ہو۔ ان الانسان لربہ لکنود، انہی کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل کرو کہ جن کے تم خالق نہیں ہو، جن کو صرف تم کچھ چارہ دے دیتے ہو، کچھ پانی دیتے ہو، تو وہ تمہارے اتنے وفادار۔ سورہ عادیات کا مرکزی مضمون تو یہی ہے نا۔ اور تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ، سب سے بڑا ناشکرہ جو ہے وہ انسان ہے اپنے رب کا۔ تو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اسی طرح ان تمام چوپایوں کو ہم نے تابع کر دیا تمہارے۔ ایک بہت لمبی جو ہے وہ اونٹ کی قطار ہے، اور اونٹ کے اندر کتنی طاقت ہے، چھوٹا سا بچہ ایک نکیل پکڑے ہوئے ان کو لیے جا رہا ہے۔ اب کیا حیثیت ہے اس بچے کی؟ یہ اس حیوان کی جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ودیت کی ہیں، اسے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں وہ کیٹیگری موجود ہے کہ جس کا حلال گوشت تم استعمال کرتے ہو۔ یہ تمام ہے آیات آفاقی۔ اور مکی صورتوں کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آیات آفاقی اور آیات انفسی بہت کثرت کے ساتھ یہ دلائل ہیں کہ جو ہمیں مجبور کرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے خالق اور مالک سے ایک رابطہ قائم کرنے کے اعتبار سے، ایک تعارف حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور انہی مویشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کے لیے کیسی کیسی منفعتیں رکھ دی۔ آج سے 200 سال پہلے جو انسولین جو انسان استعمال کرتا ہے، جو ڈائبیٹکس ہیں ان کو بہرحال بالآخر جو انسولین کے اوپر جانا پڑتا ہے نا، اس تک وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ کسے معلوم تھا کہ یہ انسولین جو ہے ایک زمانہ آئے گا کہ انہی حیوانات سے حاصل کر کے گویا کہ حیات افزا ہوگی انسانوں کے لیے۔ اس کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو بالکل ڈائبٹیز کی آخری انتہا تک پہنچ چکا ہو، اس کے بغیر اس کو بچایا جا سکے۔ یہ کہاں سے حاصل ہو گئی؟ یہ ساری بووائنز ہیں، اینیمل ہیں، اور باقاعدہ جو ہے ان کے لبلبہ یا پنکریاس جو ہے وہاں سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے، پھر وہ خاص طور پر پروسیس سے گزار کر جو ہے وہ سرنج کی شکل میں آپ کے لیے پیش کر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان تمام چیزوں نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسی کیسی منفعت والی چیزیں بنا دی۔ یہ جو شہد آپ استعمال کرتے ہیں کہاں سے آ گیا؟ وہ یہ عام مکھی سے تھوڑی سی بڑے سائز کی مکھی ہے، لیکن اس کا سافٹ ویئر ہی دوسرا ہے بالکل۔ وہ شہد کی مکھی تو کبھی گندگی کے قریب نہیں جائے گی، جبکہ عام مکھی جو ہے وہ صفائی سے اور نظافت سے دور بھاگے گی، گندگی پر جائے گی، اور پھر کہاں کہاں سے وہ اکٹھے کر کے وہ زردانے اور کس قسم کے، جسے آپ کہیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت شہد کی شکل میں وہ آپ کے لیے پروڈیوس کر رہی ہے۔ سورہ نحل بھی تو قرآن میں موجود ہے نا، نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ تو اگر یہ چیزیں بھی انسان کی توجہ کو اس کے رب کی طرف مائل نہ کر سکیں، اور اپنے آپ کو زیر بار احسان انسان نہ سمجھے اپنے رب کا کہ کیسی بڑی بڑی نعمتیں اس نے جو ہے تمہارے لیے تیار کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی محرومی اور پھر کوئی اور نہیں آ سکتی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی منفعتیں رکھ دی ہیں ان مویشیوں میں، اس شہد کی مکھی کے اندر، اور کن کن چیزوں میں؟ وہ مشارب، مشارب اصل میں گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی شے پی جاتی ہے۔ تو یہ جو تھن ہوتے ہیں جانوروں کے، یہ اصل میں ملک پلانٹ ہیں جو اللہ نے لگا دیے ہر بکری کے ساتھ، ہر گائے کے ساتھ، ہر بھینس کے ساتھ، اور وہ دودھ اتنا زائد ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کے اس بچے کے کام آ رہا ہے، بلکہ وہ فروخت اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹریڈ بن گئی، اور اس کے وہ ذریعہ معاش بن گیا ان چیزوں، یہی دودھ ان لوگوں کے لیے۔ وہ مشارب، اور پینے کے گھاٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لگا دیے، جہاں سے کیسا عمدہ دودھ جو ہے تازہ، لبنا خالصا سائغا للشاربین، جو انتہائی خوش ذائقہ بھی ہے، انتہائی لذت والا بھی ہے، انتہائی مفید بھی ہے۔ یہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ اس گھاٹ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کے ساتھ لگا دی۔ افلا یشکرون، تو اس کے باوجود اگر انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، کہیں بچپن میں یہ نظم آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ہم نے بھی پڑھی تھی، وہ تو ہم وہاں تو صرف گائے کا یا بھینس کا دودھ کے حوالے سے ذکر ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ افلا یشکرون، تو کیوں شکر ادا نہیں کرتے اس ذات کا جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا؟
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، بجائے اس کے کہ اللہ کے شکر گزار بنتے، یہ پوجا پاٹ میں لگ گئے اور دیویوں اور دیوتاؤں کی۔ یہ شرک تو ہمیشہ سے موجود رہا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ شرک نے بت پرستی کی شکل اختیار کی تھی۔ اس سے پہلے شرک جو تھا وہ فرشتوں کو کوئی مانتا بھی ہوگا تو کس اعتبار سے مانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فلاں اختیار فلاں فرشتے کو دے دیا، فلاں اختیار فلاں فرشتے کو دے دیا۔ حضور کی جب بعثت ہوئی ہے تو یہ مکہ کے رہنے والے عرب جو ہیں، یہ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک رب کے سامنے جھکتے، اس کے شکر گزار بنتے، افلا یشکرون واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا اور پتہ نہیں کتنے معبود بنا لیے۔ کس کس کو وہ اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اولاد نرینہ لینی ہے تو فلاں جا کر فلاں بزرگ یا فلاں کے جو ہے اس پہ اس کے قبر کی جا کر خدمت کرو، کوئی جھاڑو دو تو اولاد نرینہ مل جائے گی۔ یہ تمام خرافات جو ہیں موجود رہی ہیں، ہمیشہ سے آج بھی ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور کتنے ہی کو اپنا معبود بنا لیا، انہیں اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ وہ اوصاف جو خالصتاً اللہ کے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو دینے والی یہ ذاتیں ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور شاید انہیں توقع اس بات کی ہے کہ شاید یہ ان کی کوئی مدد کر سکیں اس دنیا میں بھی، اور اگر یہ کچھ نہ کچھ کوئی یقین رکھتے ہیں آخرت کا، جیسے کہ قرآن میں ثابت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان دیویوں اور دیوتاؤں کی تم کیوں پرستش کرتے ہو، تو جواباً یہ کیا کہا کرتے تھے، یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ خیرات کرتے ہیں ان کے نام کی، تو کس لیے؟ تاکہ یہ ہمارا اللہ کے ہاں جا کر ہماری سفارش کر سکیں۔ اس دنیا میں تو ہم نے فسق و فجور چھوڑنا نہیں، ظلم سے باز آنا نہیں، لہذا اگر کہیں کوئی دماغ کی کسی پوٹلی کے اندر اگر آخرت کا کوئی جو ہے وہ تصور موجود بھی ہے تو اللہ کے ہاں جا کر یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے رب کا قرب عطا کر دیں گے، ہمارے لیے سفارشی بنیں گے۔ تو لعلہم ینصرون، شاید اس بات کے متوقع ہیں کہ یہ ان کی کوئی مدد کر سکے اس دنیا میں یا آخرت میں۔ لا یستطیعون نصرہم، ان میں سے کوئی وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ان کی کوئی مدد کر سکے، خواہ وہ اللہ کے اولیاء اللہ کیوں نہ ہوں، خواہ انبیاء اور رسول کیوں نہ ہوں۔ عیسائیوں کا آج بھی عقیدہ موجود ہے کہ جو شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لے اور اس کی گواہی دے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، وہ مصلوب ہو گئے، عقیدہ یہ موجود آج۔ تو یہ نبی اور رسول تو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح وہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں، جن کی قبروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، جن کے نام کی نظر نیاز بانٹتے ہیں، کیا ان کا یہ تصور ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر وہ ہمارے کچھ کام آئیں گے؟ فرمایا لا یستطیعون نصرہم، وہ تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، گویا کہ وہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہوگی نہیں ان کی مدد کرنے کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ وہ ہوں گے کہ جو ان کے سامنے موجود ہوں گے۔ اب یہ وہ لوگ کہ جو پوجا پاٹ کرنے والے ہیں، لا حاضر کیے ہوئے، جس طرح کسی کو جکڑ کر سامنے لے آیا جاتا ہے، یہ معاملہ ان لوگوں کا ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ یہی ہوں گے کہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے اولیاء اللہ، اس دن ان کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کا مکالمہ تو موجود ہے قرآن حکیم میں، انت قلت للناس اتخذونی، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو، میری پرستش کرو جس طرح تم اللہ کی پرستش کرتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بہت ہی لجاتے ہوئے یہ کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے پروردگار اگر میں نے یہ ہدایت یا کوئی نصیحت اپنی قوم کو کی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تجھے معلوم ہے میں نے نہیں کہا، میرے تو رفع آسمانی کے بعد انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا، اس میں کہیں میری انسٹرکشن یا میری نصیحت یا میری طرف سے کوئی ہدایت شامل نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی قوم کے خلاف جو مدعی ہیں وہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح وہ قبر والے کہ جن کو یہ اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اس دن ان کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔
انہوں نے دیا ہو اولیاء اللہ میں سے، اور جتنے جن کے ہاتھوں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو ان میں سے تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو جا کر ان کو حمایت کرے گا، بلکہ ان کے مد مقابل کھڑے ہوں گے کہ ہماری تعلیمات پروردگار یہ نہیں تھیں، یہ تو انہوں نے بعد میں اپنی گدیاں جما لی ہیں، اپنا ایک پیشہ بنا لیا، اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے ہیں، جبکہ ہمارا یہ معاملہ نہیں تھا۔ فلا يحزنك قولهم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ بنا رہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ اس سے غمگین نہ ہوں۔ اب یہ خاص طور پر مکی صورت ہے، اور مکی دور کو اگر آپ اپنے پاس ذہن میں رکھیں گے تو شروع میں تو بات جو ہے چٹکیوں میں اڑائی گئی تھی، یہ تو کوئی شعر و شاعری ہے جی، یہ تو کہانت ہے، پھر یہ کہ معلوم ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا معاذ اللہ حضور کے بارے میں۔ انہوں نے کوئی جو ہے کسی خاص عبرانی زبان کا کوئی عالم ہے جو تورات کا بڑا علم رکھنے والا ہے، رات کے اندھیرے میں کہیں نکل جاتے ہیں اور اس سے کچھ اکتساب کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، معاذ اللہ۔ یہ تمام اعتراضات ہوئے جو قرآن میں موجود ہیں، ان لوگوں نے لگائے تھے ان کے اوپر۔ اکتتبہا، یہ کہیں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، کوئی تورات کا بہت بڑا عالم ہے جو کہیں کسی غار کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور وہاں سے جا کر ان سے جو ہے وہ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ یہ مجھ میرے رب نے وحی کی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بڑی ایک کیفیت، تنگی کی کیفیت جو ہے، جیسا کہ فرمایا گیا غالباً سورہ قلم کے اندر، ہمیں خوب معلوم ہے اِنَّكَ لَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ جو ہے وہ بہت تنگ پڑتا ہے ان کی باتوں سے، جس قسم کے یہ اعتراضات کرتے ہیں، جس قسم کی بکواس یہ آپ کے بارے میں، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں کر رہے ہیں، ان چیزوں سے آپ کے اوپر اثرات بھی ہوتے ہیں اور آپ کا سینہ بھیجتا بھی ہے۔ یہی فرمایا گیا فلا يحزنك قولهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں کی وجہ سے آپ متاثر نہ ہوں، آپ کو یہ غمگین نہ کریں۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہمیں تو معلوم ہے نا جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور جو علی الاعلان کر رہے ہیں، جو شے یہ چھپا رہے ہیں اور جو علی الاعلان کر رہے ہیں، ہر شے ہمارے علم میں ہے۔ ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، اور پھر یہ کہ دل ان کا تسلیم کر چکا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو جہل نے تو یہ بات تسلیم بھی کر دی تھی کہ میں نے تو آج تک نہیں کہا کبھی کہ محمد نے جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا بڑا جھوٹ کہ میرے پاس اللہ کا نمائندہ آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، یہ کلام اللہ اس کا نازل کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر ایمان لے آؤں گا تو محمد کا غلام بن جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میری اپنی نہ کوئی مرضی ہوگی، نہ میری اپنی کوئی رائے ہوگی، اور اس بات کو تسلیم کرنے کو میں تیار نہیں۔ میری یہ چوپال مجھ سے چھٹ جائے گی، میرے اشارے پر جو ہے سینکڑوں لوگ کٹ مرنے کو تیار ہیں، بہت بڑی چوپال تھے، جس طرح بستہ الف بستہ بے کا کوئی شخص ہوتا ہے، یہ معاملہ ابو جہل کا تھا۔ لہذا سب سے بڑی بیڑی جو بنی ہے اس کے پاؤں کی، حق کو قبول نہ کرنے کی، وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اپنے ذاتی مفادات تھے، میری چودراہٹ، میری یہ چوپال، میری بیٹھک۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کے دل نے گواہی نہ دی، بہت سے وہ تھے جن کے دل گواہی دے رہے تھے، تو ہم خوب جانتے ہیں جس شے کو یہ چھپا رہے ہیں، اور اللہ اعلان جو ان کا جو پریٹینڈ کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں یہ اپنی منہ سے بیان کر رہے ہیں جس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، ان تمام باتوں سے ہم خوب باخبر ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین، کیا انسان نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ تھا کیا؟ نطفہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو قابل ذکر شے بھی نہیں ہے، انسان کے اندر حیا ہو، لیکن قرآن حکیم تو حقائق کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کسی حق کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی حیا کا معاملہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ تو کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا تھا، گندے پانی کی ایک بوند، کیا آغاز تھا اس کا، اور آج وہ ہمارا مد مقابل بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں مانتا کسی نبی اور رسول کو، میں نہیں مانتا کسی مالک کو، کسی خالق کو۔ ایسے لوگ بھی تو موجود رہے نا، آج بھی موجود ہیں، خواہ وہ اسلام کا شیلٹر انہیں حاصل ہو، لیکن اگر آپ ان سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، تو اللہ کے وجود کے منکر، سرے چٹے منکر۔ وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں، خود ہی زندہ ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر موت آتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کسی کے
امر کے نتیجے میں موت آئے. جس طرح ہر جاندار چیز جو ہے وہ مر جاتی ہے اپنی عمر طبی پوری کر کے، یا کوئی حادثے کی وجہ سے جو جان لیوا حادثہ ہو اس میں اس کی جان چلی جاتی ہے. یہی معاملہ انسانوں کا ہے. وما یہلکنا الا الدہر ان ہی الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کسی اور زندگی کے ماننے والے ہم ہیں نہیں. زبان سے چاہے نہ کہتے ہوں، لیکن انسان کی سیرت و کردار بھی تو آخر کسی چیز کی گواہی دیتی ہے نا، کہ ہم کسی آخرت کے قائل نہیں. یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کوئی پھیلائی ہوئی خبریں ہیں. باقی اصل نقد تو یہ دنیا ہے، یہاں جو مزہ لینا ہے، جو یہاں انجوائے کرنا ہے، یہ ہے اصل جگہ. خوب مستی کرو. یہ موبائل فونز کے جو اشتہارات آپ نے دیکھے ہوں گے، پوری پوری رات مستی کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور وہ پیکج دے دیے گئے. دورانیہ وہ ہے کہ جس میں سوائے اس کے بے حیائی اور فحاشی کے اور کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. ساری رات کے بالکل فری پیکج. وہ ہے کہ آج کا دور تو اس اعتبار سے کلائمیکس پر ہے کہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے. تو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ آغاز کیا تھا اس کا، کہاں سے پیدا ہوا؟ ایک بوند تھی نطفے کی. فاذا ہوا خصیم مبین، اور بینی انسانوں میں سے پھر وہ بھی تو ہو گزرے نا. اب یہ ہو گیا ہے بہت بڑا جھگڑالو اور بولنے والا. بڑے بڑے دلائل اس نے دیے ہیں ذات باری تعالیٰ کی نفی میں، اور ان میں سے وہ بھی تھے جو خدائی کے دعوے دار بن گئے. فرعون کا تو یہ قول موجود ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارے رب اعلیٰ، سورہ نازعات کے اندر. اور ذرا انسان تھوڑا سا جسے مائکروسکوپیکلی دیکھے تو ہر انسان کے اندر ایک فرعون موجود ہے. نفس ما کم ہم کم طرز فرعون نیست، عربی زبان کا شعر ڈاکٹر صاحب سے ہی سنا ہوا ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے. جب یہ اپنی آئی پر آتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا، نہ رب کو دیکھتا ہے، نہ رسول کو دیکھتا ہے، نہ دین کو دیکھتا ہے، نہ آخرت کو دیکھتا ہے. انا ربکم الاعلی. انسانوں میں سے بھی ایسے ہو گزرے، اور ہر انسان کے اندر جو شیطان اور جو نفس موجود ہے وہ بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اور ہمارے لیے بڑی بڑی مثالیں ڈھونڈ کر لاتا ہے. وہ کہ نفی کرنے کے لیے خدا کی اس کائنات کا کہ وجود میں سے، اس کی تخلیق میں سے خدا کو نکالنے کے لیے جو ہمارے ہاں مختلف موجود رہے ہیں، فلسفے موجود رہے ہیں. اور آج کا انسان بھی دیکھیے کہ عروج آدم خاکی سے انجم تو سہمے جاتے ہیں، لیکن وہ کہیں دور جا کر بھی انہیں کوئی اپنے خدا یا اپنے رب کے ہونے کا، یا اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، یہ سورج کو کس نے بنایا، اتنی دور دور جو ملینز آف لائٹ ایئر کے فاصلے کے اوپر جو کرے ہیں جن کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو ملینز ایئر لگ جاتے ہیں، یہ کس نے بنا دیے؟ گویا کہ وہ کھڑکی انسان نے اپنے بالکل بند کر لی کہ جس میں کسی رب کا، کسی خالق کائنات کا، اپنے پیدا کرنے والے کا کوئی انسان کے اندر احساس اجاگر ہو سکے. ہاں مادی میدان کے اندر اور آگے سے آگے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، خوب جو ہے وہ دوڑے دورا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہمارے لیے جو ہے وہ مثالیں بیان کرتا پھرتا ہے. کیسے ممکن ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دے؟ آج تک کبھی دیکھا آپ نے؟ سنا آپ نے؟ ہمارے وہ آباء و اجداد جو ہزاروں برس پہلے مر گئے اور زمین میں مٹی میں مل کر کیمیکل ری ایکشن کے بعد اب ان کا کوئی ایٹم بھی موجود نہیں، وہ پھر دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو گویا کہ اپنی عقل کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے وہ گردانا کہ شاید جس طرح انسان عاجز ہے اس طرح شاید اللہ بھی عاجز ہے. وہ نسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. پیدا کہاں سے ہوا تھا؟ کن کن مدارج سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل انسانی بچے کی شکل میں اسے گویا جسے آپ کہیے کہ یہاں بھیجا ہے اس دنیا کے اندر. ایسے ایسے معجزات موجود ہیں، کیسی کیسی اس کی جو ہے وہ تخلیق، نقش و نگار اللہ نے بنائے. فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر نقش و نگار بنائے اللہ نے. وہ ذہانت بھی دی ہے، وہ بصارت بھی دی ہے. چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور یہ پورا کا پورا سسٹم دیکھنے کا اس کے اندر موجود ہے. اور کس قدر ڈیڈیکیٹ ہے آج ہماری سائنس ہمیں بتاتی ہے. وہ پیچھے جو ریٹنا ہے اس کے اندر کیسی کیسی قیامتیں مضمر ہیں. صرف رنگوں کو شناخت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا، تو اس بچے میں بھی موجود ہے.
وہ تو ڈیولپ ہو رہی ہیں نا یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو تمام قوتیں اور تمام استعدادات جو ہیں وہ اس کی اپنی جوبن پر پہنچ جائیں گے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور اسی شوخی میں آ کر یہ کہے گا اور یہ کہتا ہے کہ ان مردہ ہڈیوں میں کون جان ڈال سکتا ہے؟ یہ بھربھری ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی، جسے ہاتھ میں اگر آپ پکڑیں گے تو وہ شاید آپ کے ہاتھ میں پوری نہ آئے، اس کا ایک حصہ زمین پر رہ جائے، اتنی بہت بھربھری، تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی جان ڈال دے گا؟ جبکہ وہ بالکل رمیم، رمیم ریت کو کہتے ہیں جو بالکل بھربھری ہو چکی ہو، جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو۔ اور یہ ایک واقعہ بھی موجود ہے، عاص بن وائل ایک شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور کہیں قبرستان سے گزرتے ہوئے، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ جو بھی قبر میں مردہ ہے اس کی کچھ جانور آتے ہیں، اسے کھوتے ہیں، اس کا کچھ جو گوشت کھا لیا تو ہڈی کوئی باہر پڑی ہوئی تھی جو بہت ہی بھربھری اور بوسیدہ تھی، تو وہ اٹھا کر لایا اور حضور کی نگاہوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اسے نچانے لگا، کہنے لگا کہ کیا تمہارا رب جس انسان کی یہ ہڈی ہے کیا اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اب یہ اس قسم کی باتیں اللہ کے بارے میں اگر کوئی سمجھتا ہو، گویا کہ اللہ کو قیاس کیا تو کچھ اپنے اوپر ہی کیا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا اختیار تو ہے، لیکن یہ چیزیں جس طرح میرے اختیار سے باہر ہیں اسی طرح شاید اللہ کے اختیار سے بھی باہر ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ کی کوئی 5-6 آیات رہ گئی، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔